دوستو جو آج ہم قصہ بیان کر رہے ہیں اس میں 3 چیزیں اہم دکھائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، عثمان اور گلیڈیوس کی جنگ بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے۔ کیا اس جنگ میں گلیڈیوس عثمان کو ختم کر دے گا؟ دوسری بات، صوفیہ اور عثمان بے کا اتحاد۔ کیا صوفیہ عثمان کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ اتحاد کر لے گی؟ کیا صوفیہ عثمان کو مارنا چاہتی ہے؟ تیسری اور سب سے اہم بات جو ہوگی، کیا علاؤدین اور گونجا خاتون کو القچار اور گلیڈیوس قتل کر دیں گے؟ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کو گلیڈیوس بات کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گلیڈیوس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب گلیڈیوس دیکھتا ہے کہ عثمان خالی ہاتھ آیا ہے تو گلیڈیوس کہتا ہے، عثمان آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھی بھی مریں گے، تم بھی مرو گے، اور تمہارا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ جس طرح تمہارے بیٹوں کو میں نے مار مار کے بھگایا ہے، تم بھی اسی طرح بھاگو گے، آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن عثمان بے کہتے ہیں، گلیڈیوس تم جیسے ہزاروں پیدا ہو جائیں لیکن مجھ جیسا ایک شیر ہی کافی ہے۔ بھاگتے تو وہی ہیں جن کی رگوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس ببر شیر کی رگوں میں ارطغرل غازی کا خون دوڑ رہا ہے، جس نے منگولوں کو مار مار کے بھگایا اور منگولوں کی نسلوں کو تباہ کیا، تو تم جیسے شیاطینوں کے بزرگوں کو تباہ و برباد کیا۔ کائنات گواہ ہے، جب جب تم جیسے ظالم اس دنیا میں آتے رہے تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھ جیسے سپہ سالاروں کو بھی یہ مٹی جنم دیتی رہی۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ گلیڈیوس تمہاری سوچ بہت ہی گھٹیا ہے، تم نہیں جانتے تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، تم نے عثمان غازی کو دعوت نہیں دی، آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ گلیڈیوس اتنے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اتنے میں گلیڈیوس کے پیچھے سے سردار حسن اور سردار کوجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہتھیاروں سمیت جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گلیڈیوس وار کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو عثمان بے کہتا ہے، ارے پیچھے سے اپنی موت کو تو دیکھو۔ جب گلیڈیوس پیچھے دیکھتا ہے، سردار حسن اور سردار کوجا اپنے سپاہیوں سمیت ہتھیاروں سمیت اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو گلیڈیوس دہل جاتا ہے اور گلیڈیوس دھیمی آواز میں کہتا ہے، عثمان وہ جنگ ہی کیا جس میں مشکل پیش نہ آئے، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، سردار حسن اور سردار کوجا کو بھی ختم کروں گا۔ سردار حسن اور سردار کوجا آواز دیتے ہیں، عثمان صاحب حملے کے لیے تیار ہو جائیے، گلیڈیوس کو ختم کرو۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت تلوار نکالتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ برہان، لوہان اور جرکتائے گلیڈیوس کے آدمیوں کو اس طرح کاٹتے ہیں جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ دوسری طرف گلیڈیوس بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ عثمان کے سپاہیوں کو زیادہ سے زیادہ قتل کیا جائے۔ ابھی جنگ جاری ہوتی ہے، اتنے میں روحان اور گلیڈیوس کا سامنا ہوتا ہے۔ عثمان بے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، لوہان یہ میرا شکار ہے، تم اسے چھوڑ دو، میں ہی اس کے ساتھ لڑوں گا۔ جیسے ہی عثمان بیگ اور گلیڈیوس آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اتنے میں صوفیہ آ جاتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، گلیڈیوس تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں میں نے کیا کہا تھا، میں اب عثمان بے کے ساتھ اتحاد کر چکی ہوں اور میں کسی بھی قیمت پر عثمان بے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تمہیں عثمان بے کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو تمہیں پہلے مجھ سے جنگ کرنی ہوگی۔ جب گلیڈیوس دیکھتا ہے پیچھے سردار حسن اور سردار کوجا کے آدمی ہیں، آگے عثمان بے اور اس کے سپاہی ہمیں کچا چبانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری طرف صوفیہ بھی عثمان بے کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو گلیڈیوس گھبرا جاتا ہے، اپنی تلواروں کو میدان میں ڈال کر پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ گلیڈیوس اپنی بزدلی کا پورا ثبوت دے دیتا ہے۔ دوسری طرف علاؤدین اکیلا ہوتا ہے۔ علاؤدین یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور مجھے ان کے بغیر سکون نہیں مل رہا، تو وہ گونجا خاتون سے کہتا ہے، گونجا میں اپنے ساتھیوں کو نہیں بھول پا رہا۔ گونجا کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی اپنے بابا کو نہیں بھول پا رہی، اگر تم کہو تو واپس لوٹ چلیں۔ لیکن علاؤدین کہتا ہے، ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں اور ایک نیا سفر شروع کرنے والے ہیں، تو ہم دونوں کو مل کے یہ نیا سفر شروع کرنا ہے، اب ہمارا پیچھے ہٹنے کا کوئی موڑ نہیں۔ ابھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ القچار اور گلیڈیوس کے آدمی گھوڑے پر سوار علاؤدین کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ علاؤدین جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنتے ہیں تو اسے یقین ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ علاؤدین گونجا سے کہتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ تیز رفتاری سے گھوڑے کی سواری کرتا ہے۔ علاؤدین گونجا کو نہیں بتاتا کہ ان کے پیچھے دشمن ہے۔ جیسے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور تیز تیز جانے لگتے ہیں تو پیچھے گلیڈیوس اور القچار کے آدمی بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ علاؤدین ایک درخت کے نیچے جب گھوڑے کو کھڑاتا ہے تو اتنے میں گلیڈیوس کے آدمی علاؤدین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ علاؤدین تلواریں نکالتا ہے، گونجا بھی تلوار نکال لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور اتنے میں دشمن بھی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دشمن بہت ہی شاطر ہوتے ہیں، وہ علاؤدین کو سنبھلنے بھی نہیں دیتے، علاؤدین سے تلوار کھینچ لیتے ہیں
علاؤدین کو زور زور سے مارنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گوچا کو اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ علاؤدین گوچا کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ علاؤدین اور گوچا کو وہیں پہ ڈھیر کر دیتی ہیں۔ ان کی کہانی کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ گوچا اور علاؤدین کو القچار اور گلیڈیوس کے آدمی ختم کر دیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آنے والی قسط کا انتظار کریں۔